اواخر 1930 میں کرنال میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ضلع حصار میں پائی. سیاسیات اور علوم اسلامیہ میں اعلیٰ تعلیم کے بعد صحافت کی راہ پرخار اختیار کی. اردو ڈائجسٹ جاری کیا. انٹرویو میں الطاف حسن قریشی نے ایک منفرد اسلوب دریافت کیا. اردو ڈائجسٹ کی بے پناہ مقبولیت نے انہیں ایک مدیر سے بڑھ کر سیاست کے نقشگر کا کردار سونپا. جرائد کی صحافت کے کوہ ٹھہرے. اسی سوز و ساز میں بھٹو حکومت اور ضیاء آمریت کے ادوار میں قید جھیلی. افغان جنگ نے توسن خیال کو تعاون کی مہمیز دی. ضیاء الحق کا قرب نصیب ہوا اور شماتت ہمسایہ بھی. متعدد اہم تصانیف کے خالق ہیں. وسیع مشاہدہ اپنی روشنی کا اتباع اور نبض سیاست پر دست باخبر. یہ ہیں ہمارے الطاف حسن قریشی. آداب. خواتین و حضرات، پی ٹی وی نیوز کے پروگرام صد رنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود حاضر ہوں. جب ہم اس پروگرام کے آئیڈیا پہ اپنے رفقا کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو اس پروگرام کا ابتدائی طور پہ نام کچھ اور سوچا گیا تھا. تو آپ کے اس نیاز مند نے کہا کہ صد رنگ. مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ادب میں، صحافت میں، ثقافت میں، فنون لطیفہ میں جو رنگ پائے جاتے ہیں ان کی عکاسی اس پروگرام میں ہونی چاہیے. اور ہمیں دستاویز کرنا ہے اس پون صدی کو جس میں ہماری قوم بہت سے اتار چڑھاؤ سے، سانحات سے، حادثات سے، کامیابیوں سے، ناکامیوں سے گزری ہے. لیکن ہمیں آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے ہاں لالے بدخشاں موجود ہیں، گوہر و جواہر موجود ہیں. ہمارے بیچ میں ایک زندہ قوم کی طرح سے بہت سی امور پہ اختلاف رائے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا جانتے ہیں. میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم آج آپ کی ملاقات تاریخ سے کروانے جا رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت سے، ایک ایسی ہستی سے جنہوں نے ہمارے ملک میں صحافت کے کم از کم گزشتہ 62 برس نہ صرف یہ کہ فعال صحافت میں گزارے ہیں، جہاں تک ادارت کا تعلق ہے، مدیر ہونے کا تعلق ہے، وہ تو روز اول ہی سے مدیر تھے، لیکن انہوں نے اپنے جو صحافتی ان کی پہچان تھی، شناخت تھی، اس کو گم نہیں ہونے دیا. اور خاص طور سے انٹرویو کا جو شعبہ ہے، جو انٹرویو کی صنف ہے، اسے نئے رنگ دیے اور پاکستان کی تاریخ کو صرف بیان نہیں کیا، اسے تشکیل دینے میں بھی اپنا کردار ادا کیا. میری مراد محترم جناب الطاف حسن قریشی صاحب سے ہے. الطاف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر، آپ اواخر 1930 میں کرنال میں پیدا ہوئے، بچپن حصار میں گزرا. پاکستان اب تشریف لائے نومبر 1947 میں. جی، جو آپ کے سوانحی قوائف ہیں وہ تو ہماری کولیگ ہیں، رفیق کار ہیں محترمہ عائشہ، وہ بیان کر دیں گی. میں معاملہ شروع کروں گا 1959 سے، جب رسول اللہ خان عزیز صاحب کے صاحبزادے ظفر اللہ خان ملک جی آپ کے پاس تشریف لائے اردو ڈائجسٹ کی تجویز لے کے. اس وقت تسنیم اور کوثر یہ جماعت اسلامی کے 2 ترجمان بند ہو چکے تھے. کیا اردو ڈائجسٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے موقف کو ایک نئے رنگ سے آگے بڑھانے کا کام تھا، یا یہ کلی طور پہ ایک الگ آپ کا کہنا چاہیے کہ انیشیٹو تھا؟ وجاہت صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ 1960 کا ہے. رائٹ. اور 1960 کے شروع میں ظفر اللہ صاحب ہمارے پاس آئے. اس وقت ہم نے ایک تعلیمی ادارہ
لاہور مسلم کالج کے نام سے سبز آباد میں کھولا تھا، جس میں ہم طلباء اور طالبات آتی تھی، ان کو ہم تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ اپنے امتحانات میں اچھے نمبر لے سکے. تو وہ ہمارے پاس آئے، تو بڑے بھائی اعجاز صاحب جو تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ گہرے تھے، کیونکہ اعجاز صاحب نے تسلیم میں بھی کام کیا تھا، اور اس کی وجہ سے بڑے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا. تو وہ اسی تعلق کی وجہ سے آئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے خیال میں ہمیں اردو میں ریڈرس ڈائجسٹ کے طرز پر ایک ماہنامہ نکالنا چاہیے. تو شروع میں تو مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں تھا، میں کبھی ہم کسی کی نقالی کیوں کریں. لیکن پھر آہستہ آہستہ چیز واضح ہوتے گئی، اور یہ طے ہوا کہ مقصد یہ ہے کہ ریڈرس ڈائجسٹ کی جو خوبیاں ہے کہ بھی چھوٹے مضامین دیتا ہے، اچھی کتابوں کی تلخیص دیتا ہے، تازہ ترین معلومات دیتا ہے، زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرتا ہے، دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں، واقعات دلچسپ ہوتے ہیں. تو ہم وہ طرز اختیار کریں، کیونکہ جو ادبی پرچے ہیں ان میں لمبے لمبے افسانے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ اسے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ انہیں نہیں پڑھتے. بڑے تنقیدی مضامین ہوتے ہیں، انہیں سب لوگ نہیں پڑھتے. تو اس وجہ سے ہمارا پڑھنے لکھنے کا دائرہ محدود ہے. ہمیں اسے ریڈرس ڈائجسٹ کی طرح سے ایک وسیع المطالعہ رسالہ، جو خاندان کا رسالہ ہو، جس میں ہر خاتون، بیٹی، بیٹا، باپ بیٹی کے سامنے اس کو پڑھ سکے، یہ اس کا نقطہ نظر تھا. چنانچہ 1 سال کی سوچ بچار کے بعد، یہ 6-7 مہینے کی سوچ بچار کے بعد، پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں یہ رسالہ نکالنا چاہیے. اور وسائل کی چونکہ بہت کمی تھی، بلکہ تھی نہیں، وسائل تھے ہی نہیں، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کچھ انتظام ہوا، اور اس طرح پھر ہم نے نومبر سن 60 میں اردو ڈائجسٹ کا آغاز کیا. الطاف بھائی، یہ فرمائیے کہ اس اردو ڈائجسٹ کے آتے ہی کم و بیش آپ کی جو ہے بطور ایک انٹرویو کرنے والے کی پہچان جو تھی، وہ پورا اشرہ جو ہے وہ آپ کی صحافت میں وہ ایسے انٹرویوز سے عبارت ہو گیا ہے جن میں سے ہر انٹرویو نے جو ہے وہ ہلچل مچائی. تو اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ ایک ایسے انٹرویو کرنے والے ہیں کہ آپ نوٹس نہیں لیتے، اور ریکارڈنگ کا تب رواج نہیں تھا، اور آپ کی تردید نہیں ہوتی تھی. اگر ایک آدھ دفعے شیخ مجیب نے غالباً تردید کی بھی تو اس کی تردید آگے جو موجود تھے انہوں نے بتا دیا کہ نہیں، یہی بات کہی گئی تھی. یہ انٹرویو کا آپ نے یہ رنگ کیسے اختیار کیا؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا بجاج صاحب، مجھے انٹرویو لینے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا. اور ماضی میں پڑھتا تو رہتا تھا جی. مختلف لوگ اس زمانے میں حنیف رابعی کے انٹرویو بڑے پڑھے جاتے تھے، کیونکہ وہ ادبی رنگ میں ہوتے تھے، لیکن وہ گہرائی زیادہ تھی ان میں. تو مجھے یہ ہوا کہ ایک دن ہمارے پاس رہتے تھے ہمارے دوست جو اسی اسلام آباد میں رہتے تھے، تو شاعر تھے بہت بڑے. تو وہ ملنے کے لیے آئے مجھے دفتر میں، اور کہنے لگے یار تمہارا مطلب بھی اردو ڈائجسٹ کو نکلے ہوئے کوئی 3-4 مہینے ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی مقبولیت عطا کی تھی، ہماری توقع سے بہت زیادہ. رائٹ. تو انہوں نے کہا تم یار انٹرویو کیوں نہیں شروع کرتے بڑی شخصیتوں کا؟ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک تو کوئی ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی ہمیں کیوں انٹرویو دے گا، اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ فضل آتا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے انٹرویو لیا نہیں، اور کبھی انٹرویو نقطہ نگاہ سے پڑھا بھی نہیں کہ مجھے بھی کبھی انٹرویو لے رہا ہے. اس نے کہا نہیں، تم ایسا نہیں ہے، میں تمہارے لیے جسٹس ایس رحمان صاحب جو ہے ان سے میں کہتا ہوں، وہ آپ کو انٹرویو دے دیں گے، آپ انٹرویو کا آغاز کریں. میں نے کہا ٹھیک. اب میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا وہ، اور میں اور ہمارے دوست ڈاکٹر امین اللہ وسیع صاحب، ہم تینوں ان کے پاس گئے. اور وہاں اب ہمارے ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ اتنے بڑے آدمی سے کیا سوال کریں. ان کی بڑی ایک ہیبت تھی، اور جج کے علاوہ ایک بہت اچھے ادیب بھی تھے، اور ان کی ایک شخصیت تھی. تو خیر ہم بیٹھ گئے،
اور اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی جی. اور گفتگو چلتی رہی اور اسی طرح چلتی جیسے اب آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے اس میں گزر گئے. خیر میں آیا, آنے کے بعد جو کچھ میں نے باتیں کی تھی اور جو میرے حافظے میں تھی تو میں نے آ کر وہ انٹرویو جو تھا وہ قلمبند کر دیا اور وہ شائع ہو گیا. تو میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی جس سے مجھے تقویت ملی کہ ڈاکٹر سید عبداللہ جو میرے استاد تھے اور جن کو آپ کو معلوم ہے کیا مقام تھا ادب میں, وہ میرے پاس خاص طور سے آئے اردو جائز میں اور اس انٹرویو پر مبارکباد دینے کے لیے. اور میں بڑا حیران کہ بھی اتنا بڑا آدمی مبارکباد دے رہا ہے تو اس میں کوئی چیز ہوگی. تو خیر میں تو پہلے تو یہ سمجھتا رہا کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں تاکہ ہمت بڑھے, نئے کام شروع کیے. لیکن اس نے کہا کہ الطاف صاحب آپ نے ایسا کمال کیا ہے, ایسے سوالات پوچھے ہیں جو اس عہد کے بہت اہم ترین سوالات تھے اور جنہیں کوئی پوچھنے کی جرات ہی نہیں کرتا. خیر تو اس سے پھر مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ یہ پھر کام آگے. چنانچہ وہ انٹرویو چھپا, تذکرہ ہوا, اتنی بڑی شخصیت کا تھا, پھر میرا تعارف ہو گیا. پھر جب جس سے بھی بات کی تو بات یہ ہے کہ وہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ میں نوٹس نہیں لیتا تھا جی, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایوب خان کا زمانہ تھا اور ایوب خان کا زمانہ جو تھا کئی اعتبار سے ایک بہت سخت زمانہ تھا. یعنی ہمارے صحافیوں پر بہت بندشیں تھیں. وہ جو قانون بنا تھا اس قانون کے تحت آپ کسی ذرا سی بھی آپ سے غلطی ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے تو وہ آپ کا جو تھا ڈکلیریشن کینسل کر دیتے تھے, آپ کے دفتر پر قبضہ کر لیتے تھے, آپ کو گرفتار کر لیتے تھے. تو ان حالات میں کسی آدمی کا انٹرویو لینا اور ایک اس کی ہیبت تاری تھی ایوب خان کی. تو کوئی سیاسی آدمی, کوئی بڑا علمی آدمی جس کی کوئی حیثیت تھی, وہ اس سے یہ خوف طاری رہتا تھا کہ اگر میری بات ریکارڈ ہو گئی اور وہ ایوب صاحب کو پسند نہیں آئی تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو چنانچہ میں نے سوچ کر پھر یہ فیصلہ کیا کہ انٹرویو اس طرح لوں گا کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ انٹرویو لیا جا رہا ہے بلکہ گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 80% مواقع ایسے آئے کہ جب میں نے انٹرویو ختم کیا اور اس سے اجازت لی تو انٹرویو دینے والے نے کہا یہ ہم نے تو انٹرویو لیا ہی نہیں, آپ تو انٹرویو لینے کے لیے آئے تھے. میرے جو انٹرویو ہو گیا ہے اور جب چھپتا تھا تو پھر اس پہ وہ بتاتے بھی تھے کہ ہاں آپ نے میری صحیح ترجمہ لکھی ہے. تو اس وجہ سے یہ اچھا اب یہ بات کہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ انٹرویو کا آغاز کس طرح کرنا ہے, اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے, ان میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بس ایسا ہی جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس طرح گفتگو شروع ہوئی اور پھر وہی طرح میرا جو تھا, میرا سٹائل جو تھا, جو اچھا ہے یا برا ہے, وہی اس کا پھر ایک پہچان بن گیا. دوسری بات یہ تھی جس کی وجہ سے غالباً لوگوں نے وہ پسند کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں حکومت پر تنقید کرنا, حکومت کی پالیسیوں پر کوئی قدم اٹھانا, کسی حکمران کی کسی غلط کام پر تنقید کرنا وہ بہت مشکل کام تھا. تو میں نے اب چونکہ کہ آپ صحافی ہیں, صحافی کو اپنے جو ہمارے پڑھنے والے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے, آپ نے اپنا فرض بھی ادا کرنا ہوتا ہے, اس سے بچنا بھی ہوتا ہے جس سے آپ زنجیریں ہر طرف آپ کی ہیں. تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا انٹرویو میں کہ انٹرویو کرتے کرتے جو بہت ہی بے تکلف انٹرویو ہوتا تھا, کوئی فارمل نہیں ہوتا تھا, انفارمل ہوتا تھا, بس باتیں ہوئی, بات سے بات. اس میں میرے ذہن میں 2-3 باتیں تھیں انٹرویو لیتے وقت جو میرے مقاصد میں شامل ہو گئی. پہلی بات تو یہ تھی کہ میں اپنے نوجوان نسل کو ان لوگوں سے متعارف کرانا چاہتا تھا جنہوں نے محنت سے اور محنت کے ذریعے اپنی قابلیت سے, رزق حلال سے معاشرے میں ایک اچھا مقام پیدا کیا. تو وہ کہانی, سکسیس کہانی کیا تھی,
کیسے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا. صحیح. مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے وہ کردار پیش کیے جائے جو حالات سے گزرتے ہوئے اونچے مقام تک پہنچے اور اصولوں پر بھی قائم رہے. ان میں اکثر ایسے بھی تھے. تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ بھی تاکہ لوگوں کے سامنے کوئی مایوسی کے بجائے، کیونکہ ماشاءاللہ جب آتا ہے اور بہت سختی ہوتی ہے تو قدرتی طور پر ایک مایوسی جو ہے وہ آپ پر طاری ہوتی ہے، اندرونی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا مستقبل، میرے ملک کا مستقبل جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، جو کر رہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے، ہم انہیں روک ٹوک بھی نہیں سکتے. جی. تو ایک تو یہ پیش نظر تھا. دوسری بات یہ پیش نظر تھی کہ ان جو لوگ جنہوں نے بلند مقام حاصل کیا ان سے ان ایشوز پر بات کروانا جو اس وقت کے اہم ایشو تھے اور جس پر ہم براہ راست بات نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ ان تمام انٹرویوز میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس عہد کے جتنے اہم مسائل تھے اس پر ان سے سوال کیا، بات کی، اپنا تاثر بھی دیا کہ اس نوجوان، اور اس میں زیادہ تر مشرقی پاکستان کے سوال تو میں ہر بار کرتا تھا. تعلیم کے بارے میں ہر سوال کرتا تھا کہ ہماری تعلیم. تو دوسرا مقصد میرا یہ تھا کہ تاکہ ایک تازہ جذبہ جو ہے وہ قائم رہے اور مایوسی نہ ہو، اور لوگوں میں یہ، اور ان کے جو افکار ہوتے تھے، خوش قسمتی سے ہمارا جو انٹرویو ہوتا تھا وہ پھر اخبارات اکثر اخبارات اس کو ریپروڈیوس بھی کرتے تھے، اس کو کچھ حصہ، بعض اوقات پورا حصہ. اس کی وجہ سے پھر وہ ہمارے انٹرویوز کی خود اردو جائز کی بڑی شاعت تھی، اللہ کی فضل سے، لیکن اخبارات کے ذریعے سے بھی پھر وہ افکار پھیلتے تھے اور اس سے لوگوں کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں صحیح سوچ والے لوگ موجود ہیں جن کی نظر بڑی بالغ نظر رکھتے ہیں، جن کا بڑا تجربہ ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی جد و جہد، پھر ہم نے اسی زمانے میں یہ بھی کوشش کی کہ ان جن ملکوں میں عامریت کے خلاف جد و جہد ہوتی رہی ہے ان کی بھی تفصیلات ہم اردو جائز میں شائع کرتے رہے تاکہ نوجوانوں کو حوصلہ رہے کہ جب اس ملک میں عامر کا گرفت ہو سکتی ہے تو کسی وقت اس ملک میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے 3-4 مقاصد تھے، اس کے لیے ہم کام کرتے رہے. وہ پھر ایک اسلوب جیسے آپ کے دو تین ذیلی سوال آ گئے، پھر میں بنیادی سوال کی طرف آؤں گا. تو ذرا بریفلی پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ لمبا ہو گیا یہ. جی یہ فرمائیے. نہیں سر، آپ جیسے فرمائیں، ہمیں آئے ہی ہم اس لیے ہیں کہ تاریخ کی جو ہے وہ یہ کان کنی کی جائے، یہ معدن تلاش کیے جائیں. جب پہلی دفعہ آپ نے انٹرویو کیا تو ایس اے رحمان صاحب چیف جسٹس تھے پاکستان کے؟ جی اچھا. تو پھر یہ جو اگرتلا سازش کیس کے بارے میں یہ ضمنی خبر آئی کہ ایس اے رحمان صاحب کو شیخ مجیب الرحمان صاحب نے خود سے پیغام بھیجا تھا کہ آپ ٹریبونل کا اگرتلا سازش کیس کا سربراہ جج ہونا قبول فرما لے، چونکہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع ہے. تو یہ تو پھر بعد میں آئی نا یہ تو دیکھیے، میں تو انٹرویو لیا وہ تو غالباً 61 کا ہوگا، 61 62 ہوگا، 60. اور یہ واقعہ جو ہے وہ 68 کا ہے. جی بالکل. 7-8 سال میں تو پھر وہ ان سے ملنے بھی آئے جسٹس، جب وہ ہوا تو جسٹس ایس اے رحمان سے ملنے کے لیے گھر پر بھی ہوا ہے، گول میز کانفرنس کے لیے جب تشریف لائے. جی ہاں جی. اچھا، اب آپ کا جو مقام ہے کہ آپ بہت سی باتیں فرما سکتے ہیں جو میرے جیسے مبتدی نہیں کہہ پاتے. جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا تو آپ تو الطاف بھائی قریب 28-29 برس کے ہوں گے جب 58 ہوا. جی. تو اب ہمارے والی نسلیں تو 2-3 دفعے اس اذیت سے گزر چکی. کیا کسی قوم کی ترقی کے لیے یہ مناسب ہے کہ اس کی قسمت چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے جو جواب دہ بھی نہیں ہوں اور جنہیں قوم نے جو ہے وہ تائید بھی نہ دے رکھی ہو، قوم کی ول بھی ان کے ساتھ نہ ہو، اور وہ اس امانت کا جو اختیار انہیں دیا گیا تھا اس کے بل پہ عوام کے، قوم کے نصب العین پہ قبضہ کر لیں؟ جی نہیں، دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب ماشاءاللہ لگا اور اس سے اگلے دن ایوب خان نے ریڈیو پر تقریر کی. جی. میں اس وقت رحمان پورے میں رہتا تھا. رائٹ. آپ کو اچھے کے پاس جی بالکل. تو جب وہ
اعلان ہوا کہ وہ ریڈیو پر تقریر کریں گے تو ہمارے محلے والوں نے کہا کہ بھی یہ تقریر ہم سب مل کر سنیں گے. چنانچہ میں ایک گھر جو جس کے پاس بڑا ہال تھا وہاں کوئی 15-20 جمع ہو گئے تو تقریر کی انہوں نے جو کیا کرتے ہیں عامر لوگ. انہوں نے کہا یہ جو سیاست دان ہیں بہت ملک کو لوٹتے رہے, تباہی مچاتے رہے اور یہ کرتے رہے, اور اب ہم جو ہے اس ملک کی قسمت بدل رہے ہیں. وہ جو باتیں بعد میں ہم بار بار سنتے رہے تو انہوں نے بڑی, اور یہ ہم ابھی صفائی کریں گے اور یہ جو آپ کی دکانیں ہیں اس کے آگے جالیاں لگوا دیں گے تاکہ آپ گوشت پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی, چونیاں چونا لگایا جائے گا, صفائی ہوگی, آپ کی صحت اچھی ہوگی, اور یہ جمہوریت جو ہے یہ آپ کو راس بھی نہیں آتی. اس لیے اس کا بھی ہم ایک کوئی نسخہ تلاش کریں گے کہ ایسی جمہوریت لائے کہ جو آپ کے لیے مفید ہو, جس میں آپ ترقی کر سکیں اور آپ کا معیار زندگی بلند ہو. تو انہوں نے بڑی دھواں تقریر کی. جی. تو ہمارے جو ساتھ محلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خوشی سے بہت نعرے لگائے کہ کمال کی تقریر کی ہے, بس ہماری اب قسمت بدلنے والی, ایک اچھا آدمی آ گیا. اب میں ان کی باتیں سنتا رہا. میں اس وقت ایم اے پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, رائٹ, اور فائنل ایئر تھا میرا. رائٹ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات کیا باتیں کر رہے ہیں, جس ملک میں فوج آتی ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے, اس کے ادارے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, اس کی ساری قدریں تبدیل ہو جاتی ہیں, جی. پھر وہ سیاسی عمل بالکل رک جاتا ہے, اور اسی سے پھر آگے چل کر ملک کے اندر وہ شکست و ریخت شروع ہوتی ہے. صحیح. پھر آپ آپس میں لوگ ایک دوسرے. تو میں نے ان سے کہا تو وہ میرے منہ دیکھتے رہے کہ الطاف صاحب آپ کیا بات ہے سر, وہ آپ نے اچھے وقتوں میں یہ کہہ دیا اور انہوں نے سن لیا. اس وقت آج کہا ہوتا تو وہ ہاتھا پائی میں نوبت آ جاتی. ہاں اس وقت کہا جب انہوں نے تقریر کی, اور وہ سب لوگ میرے نقطۂ نگاہ کے خلاف تھے, لیکن چونکہ اس پر شائستگی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا الطاف صاحب آپ اس کی بات نہیں سمجھے, وہ بہت بڑا آدمی آ گیا ہے, بڑا انقلاب. میں کہا جی میں نے تاریخ پڑھی ہے, میں نے علم و سیاست پڑھا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے کہ جن جن ملکوں میں یہ واقعہ ہوا ہے ان ملکوں میں عوام کی ساری جو ہے خودداری, خود اعتمادی سب تباہ ہو گئی ہے, ادارے تباہ ہو گئے ہیں, عدل و انصاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے. جی. تو خیر, تو میرے تو اسی وقت اللہ کا شکر ہے اپنا جو بات تھی وہ. پھر میرے ساتھ یہ ہوا ایک اور واقعہ اسی سے متعلق ہے, آپ سنیں گے تو حیران بھی ہوں گے. اگلے سال یعنی 58 کی بات ہے, تو 59 میں ہمارا ایم اے پولیٹکس سائنس کا جو فائنل ایگزامینیشن تھا وہ ہو رہا تھا. جی. وہ مئی میں. اس میں جو ایک دوسرا جو پیپر تھا ہمارا اس وہ تھا آئین کا تقابلی مطالعہ, اور وہ کمپلسری تھا, یعنی اس میں پاس ہونا, اگر پاس نہیں ہوتے تو پھر پورے امتحان میں آپ. صحیح. اور جو تقابلی مطالعے میں پاکستان کا وہ بھی دستور بھی تھا, روس کا بھی تھا, امریکہ کا بھی تھا, یہ 5-6 دستور تھے, ان کا تقابلی مطالعہ. جی. تو وہ اس پرچے میں ایک سوال آیا کہ آپ بتائیے کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام بہتر ہے یا پارلیمنی نظام بہتر ہے. اب بڑا مشکل سوال اس لیے تھا کہ وہ ماشاء اللہ تو لگ چکا تھا, اور صدارتی نظام بھی آ گیا تھا. تو اب میں نے خیر, اور ہم سے پوچھے بغیر آ گیا. میں نے وہاں اپنے سمجھ کے مطابق اور کنوکشن کے مطابق جی میں نے لکھا کہ پاکستان کے لیے پارلیمنی نظام ہی سب سے بہتر ہے. اس کی جغرافی حیثیت ایسی ہے جس میں دونوں بازوؤں کو اکٹھا پارلیمانی نظام رکھ سکتا ہے, صدارتی نظام نہیں رکھ سکے گا. اگر صدارتی نظام آئے گا تو ملک جو ہے وہ اکٹھا نہیں رہ سکے گا. یہ سب باتیں میں نے جواب میں لکھی. صحیح. اب آگے امتحان کے کمرے سے باہر آئے تو اپنے کلاس فیلو جسے ہوتا ہے پوچھا بھائی تم نے کیا کیا, کیسے ہوا, کیا کیا. تو سب نے کہا کہ ہم نے تو لکھا کہ پارلیمانی نظام تو ملک کے لیے تباہ کن ہے اور صدارتی نظام ہی بہتر نظام ہے. سب لڑکوں نے جتنے بھی ملے مجھے سب نے یہ کہا. تو مجھ سے پوچھا تم نے کیا لکھا. میں نے کہا میں نے تو لکھا ہے کہ جی پارلیمانی نظام جو ہے وہ ملک کے لیے سب سے بہتر. کہتے یار تم تو بڑے بدقسمت ہو, تم تو یقینی طور پر فیل ہو جاؤ گے امتحان میں, کیونکہ کوئی ممتحن جو ہے ایسے لڑکے کو کیسے پاس کرے گا جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے نافذ کردہ نظام کو کنڈیم کر رہا ہو. تو اس لیے آپ کی تو ناکامی ایسی نہیں. ٹھیک ہے,
خیر میں اس وقت تو بڑا پریشان ہوا. بعد میں میں نے کہا نہیں یار ٹھیک ہے، جس بات پر آپ کا ویسے آپ کو تو گولڈ میڈل ملا تھا. یہ تو واقعہ سنا رہا ہوں نا. پھر جس دن ہمارا نتیجہ نکلنے والا تھا اس سے ایک شام پہلے تو ڈاکٹر فیٹس جو تھے وہ ہمارے سربراہ تھے ڈپارٹمنٹ کے. رائٹ سر. اور میں عادت کے مطابق ہم سب بیٹھ کے جمع ہوئے تھے، کوئی 20-30 کے قریب، کچھ لاہور میں تھے، کوئی لاہور سے باہر تھے. اور میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا تھا. میری عادت ہے، میں بہت آگے آنے کی مجھے کوئی نہیں ہے، میں پیچھے کھڑا ان کے آنے کا انتظار کر رہا. فیٹر صاحب آئے. آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا اور میری طرف آئے. کہنے کہ تم وہاں کیوں کھڑے، تم آگے آؤ نا، یہاں کیوں وہاں کیوں کھڑے. میں کہ جی ٹھیک ہے، اس میں کیا، جب تک دوست نہیں صحیح. پھر مجھے کہنے گئے، سب کو بتایا کہ ہاں کیا ہے رزلٹ، یعنی آپ جنرل باتیں بتا دی نا. مجھے ایک طرف لے گئے. کہیں گے تم نے کیسے پیپر کیا، تمہارے خیال میں تم نے اچھے پیپرز کیے تھے یا؟ میں کہ میرے تو پیپر بہت خراب ہوئے تھے. تو میرا خیال میں کہ پاس ہو گئے تو تھرڈ ڈویژن آ جائے گی، ورنہ میں ناکام ہو جاؤں، کیونکہ میں کوئی تیاری نہیں کر سکا تھا. اور جب ڈاکٹر فیٹز نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ میری تو تیاری بہت کمزور تھی، لیکن میرا خیال ہے اگر میں پاس ہو گیا تو تھرڈ ڈویژن آ جاؤں گا، ورنہ میں جو ہے. اسی کا تھا تم کیا باتیں کر رہے ہو. میں کہ کیا، تم تو یونیورسٹی میں فرسٹ ایڈ کر رہے ہو. میں کب کرے گیا، بلکہ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا یہ مذاق، کبھی کبھی مذاق بھی کرتے تھے ہمارے جو سربراہ تھے. تو میں نے کہا شاید یہ مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی فرسٹ آیا ہے، اور ان کا نام تھا عاقل ناصر، نام تھا ان کا، کہ وہ بھی فرسٹ آیا، لیکن حقدار تم ہو. کیونکہ مجھے پتہ ہے باقی سب لڑکے جو تھے وہ اساتذہ سے مل کر اپنے نمبر ملوانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تم تو کبھی آئے ہی نہیں کسی کے پاس، تو تمہارے جو نمبر آئے وہ بالکل ٹھیک آئے. اور باقی دوسرے کے جو لڑکے ہیں، مطلب انہوں نے کال میں کہا کہ دوسرے کے نمبر جو ہے وہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے ملوا کے میں رکھا ہے. تو جب یہ صورتحال ہو گئی تو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا. لیکن کوئی یہ بات ہے نا 59 کی، تو میں کوئی 10-12 سال کے بعد پہلی بار امریکہ گیا. غالباً 77 کی بات ہے، جب بھٹو صاحب کی جو گرفتاری سے جب رہائی ہوئی میری، تو ہمارے ایک دوست نے امریکہ سے مجھے فون کیا اور مبارکباد بھی دی کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ امریکہ آئے، ہم آپ سے مختلف لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. خیر میں امریکہ چلا گیا. تو جب وہاں آخری دن جہاں میں وہ ڈی سی جو تھے، وہاں آخری پڑاؤ جو تھا وہ ہمارا ڈی سی واشنگٹن تھا. تو وہاں میں جس کے ہاں ٹھہرا ہوگا، تو انہوں نے کہا یار ہماری ساتھ والی گلی میں ایک بہت اہم آدمی رہتے ہیں، ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے رہا ہے اور آج بھی ان کی امریکہ میں بہت اس کے تعلقات ہیں، تو کیا آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر G.W. چودھری. میں کہا کیوں نہیں ملوں گا، میں تو وہی ان کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں. میں تو ان کا بڑا، پھر ان کی جو آخری کتاب آئی ہے وہ انڈیوائڈیڈ پاکستان، میں کہا وہ تو ان کی بڑی بال کو تو اعلیٰ کتاب ہے، میں ان سے ملنے. خیر جی وہ ہم ان سے ملنے کے لیے اگلے دن ان کے گھر چلے گئے. باتیں ہوتی رہی. تو اس نے پوچھا کہ تم نے تو، میں تمہیں پڑھتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اردو جائز کا قاری رہا ہوں، اور میں تمہارا وہ مضمون پڑھا ہے جس میں آپ نے وہ قسطوں میں لکھا تھا محبت کا زمزم بہہ رہا ہے، اور مجھے اس سے لگا کہ تمہیں مشرقی پاکستان کے حالات کا بہت صحیح علم ہے اور تم صحیح صرف میں سوچ رہے ہو، تو اس لیے میں تم سے واقف ہوں اور میں تمہاری سوچ کو بھی جانتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی جو تمہارے اندر یہ؟ میں کہا کیا وہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تھا. کہ کب کیا تھا؟ میں کہا 59 میں کیا تھا. اچھا کہ 59 میں تو میں ایک پرچے کا میں ایکسٹرنل ممتحن تھا، پیپر نمبر 2 کا، اور وہاں میں نے یہ سوال کیا تھا، اور وہاں ایک لڑکے نے جواب دیا تھا کہ پارلیمانی نظام ملک کے لیے اچھا ہے اور صدارتی نظام سے ملک ٹوٹ جائے گا. باقی سب لڑکوں نے لکھا کہ صدارتی نظام اچھا ہے. میں نے وہ لڑکا جس نے لکھا کہ بھی یہ پارلیمانی نظام اچھا ہے، تو اس کا اور جواب بھی بہت صحیح تھے، تو میں نے اس کو کوئی 80 نمبر دیے 100 میں سے، جو بہت غیر معمولی بات تھی. اور باقی جو لڑکے تھے ان کو کسی کے 30، کسی کے 40، مشکل سے کسی کے 50 نمبر تھے.
تو میں نے کہا جی وہ طالب علم بدقسمتی سے خوش قسمتی سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. تو یہ راز کھلا کہ اگر آپ ضمیر کے مطابق بات لکھتے ہو تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ فیصلہ کن اثر ہوتا ہے. طاہر بھائی اب اسی زمانے کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات ذرا مختصر سے جواب اس لیے آ جائیں کہ پھر ہمیں ذرا آگے بھی جانا پڑے گا. ایک تو یہ فرمائیے کہ 1962 تھا یا 63 تھا جب آپ نے سید ابو اعلیٰ مودودی کا انٹرویو کیا. باقی سوالات تو ظاہر ہے کہ وہ تاریخ، سب سوالات تاریخ کا حصہ ہیں. یہ جو مودودی صاحب کا 1948 میں موقف تھا کہ بھی جہاد کا اعلان ریاست کا اختیار ہے، کسی غیر ریاستی عنصر کو، ایلیمنٹ کو اس کا اختیار نہیں ہے، کیا وہ 1962 میں اس پہ قائم تھے یا بدل چکا تھا؟ اور اس کو آپ جو جماعت اسلامی کا بعد میں افغان جہاد کے دوران وہ رہا، تو مودودی صاحب کے ساتھ اس معاملے پہ جو آپ کا مکالمہ ہوا اس پہ کچھ ہمیں رہنمائی فرمائیے. جی نہیں، اس وقت بھی وہ اسی موقع پہ قائم تھی، کیونکہ وہ ان کے نزدیک تو وہ قرآن کا جو تصور ہے وہی پیش کر رہے تھے. میں اس محفل میں بھی موجود تھا 48 کی ایک محفل میں، جس میں درس قرآن کے بعد ان سے سوال یہی کیا گیا تھا کشمیر کے بارے میں. جی جی. اور میں اس پر مولانا پہلے تو کوشش کرتے رہے کہ وہ درس قرآن ختم ہوا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیے قرآن کی روح سے یہ جو جہاد ہو رہا ہے کشمیر میں، اس کی کیا اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو پہلے تو مولانا کہیں گے اچھا بھی ذرا میں نے درس قرآن بھی دیا ہے، ٹھہر جو ذرا ابھی بتاتا ہوں آپ کو. خیر وہ پھر سوال اس نے پھر کیا، 2-3 دفعہ کیا. تو پھر مولانا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق تو جہاد کرنے کا، اعلان کرنے کا حق صرف ریاست کو ہے، اور اس کے علاوہ اگر حق دیں گے تو ملک میں افراتفری پھیلے گی، خانہ جنگی ہوگی اور جتھے قائم ہو جائے گے جن پر قابو رکھنا ممکن. یہ سن 48 کی بات ہے اور اس محفل میں موجود تھا. یہ آج ہم 75 برس بعد بھی اس کا وہی دیکھ رہے ہیں نتیجہ جو مودودی صاحب نے پریڈکٹ کر دیا تھا. جی وہ صحیح بات تھی، صحیح بات وہ بار بار کہتے رہے. اور جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اگرچہ اس کے بعد تو ان کا انتقال جلدی ہو گیا جی، لیکن وہ اس معاملے میں دخل دینے کے معاملے میں بھی وہ اس سے خوش نہیں تھے جی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح طے کیا جائے. وہ تو بہت ہی عجیب و غریب ان کی طبیعت تھی، وہ تو بالکل تھا اور صحیح ان کی سوچ تھی، اور اس سوچ کے مطابق پھر بہت لوگوں نے اس کا اعتراف کیا اور اعلان کیا. ہمارے بہت سے سپاہ سالاروں نے اعلان کیا کہ یہی بات صحیح ہے کہ ریاست ہی کو حق پہنچتا ہے جہاد کے اعلان کرنے کا. جا فرمائے. اچھا اب ایک سوال ایسا جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ چپک کے رہ گیا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ اس میں کسی نے کرونالوجیکل تقویمی جو تقدیم و تاخیر ہے اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا. یہ محبت کا زمزم بہہ رہا ہے، یہ کب لکھی گئی تھی؟ اور یہ اس کا فوجی آپریشن جو مارچ 71 میں ہوا اس کے ساتھ جوڑنا، یہ انفارچونیٹلی مجھے اعتراف کرنے دیجیے کہ جو میرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں انہوں نے یہ الزام زیادہ لگایا. یہ ہوا کیسے؟ یہ معاملہ تو آپ نے تو اگست میں وہ شروع کیا تھا اور وہ 5-6 مختلف شماروں میں آپ کا وہ لمبی تحریر تھی. جی اب بات دراصل یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی چیز پر کو پڑھے بغیر اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس پہ اصرار بھی کرتے ہیں. اب حقیقت تو یہ ہے کہ مجیب الرحمان نے 6 نکات کا اعلان سن 66 میں کیا. جی، فروری 66 ہے. ہاں جی، اور یہاں کیا پاکستان لاہور میں کیا اور جس طرح کیا، اور سیاست دانوں نے ان سے جس طرح سلوک کیا اس پر بھی میں نے افسوس کا اظہار کیا. اگرچہ مجھے مجیب الرحمان کے ان 6 نکات سے اتفاق نہیں تھا، لیکن جو سیاست دانوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا اس پر مجھے بہت اعتراض تھا، کیونکہ یہاں وہ آئے تھے. جی، آپ کو یاد ہے فروری میں اعلان تاشقند کے خلاف یہاں کی جو سیاسی جماعتیں تھیں مغربی پاکستان کی، انہوں نے ایک کانفرنس بلائی. جی، چودھری محمد علی صاحب کی اقامت گاہ پر بلائی گئی. وہاں پر شیخ مجیب الرحمان کو بھی دعوت دی گئی. یہ اس وقت سیکرٹری جنرل تھے
اور نوابزادہ نصر اللہ خان جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے عوامی لیگ کے. عوامی لیگ. جی. تو 6 نکات جب میرے ساتھ انہوں نے 6 نکات وہاں پیش کیے تو ہمارے اکثر سیاستدانوں نے وہ 6 نکات سننے ہی سے انکار کر دیا. میں نے اسے ابھی شروع کیا تھا تو اسے کہا نہیں ہم آپ کی باتیں سنیں گے. تو میں چونکہ اس کو کور کر رہا تھا تو مجھے دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. تو میں نے کہا یار سیاستدان تو وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, بائی ڈیفینیشن اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی بات سنے ہی لینے. چنانچہ وہ اس کا چلا گیا اور چل جانے کے بعد پھر جو اس کے نتائج برآمد ہوئے وہ آپ نے دیکھ لیے. خیر مختصر بات یہ ہے کہ جب 6 نکات آئے تحریری شکل میں تو پھر میں نے مطالعہ کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے جس نے سیاست بھی پڑھی تھی اور کچھ تاریخ سے بھی دلچسپی تھی. تو چنانچہ میں نے اس کے 5 کالم لکھے اس پر اور اس میں پہلے تو بتایا کہ وہ 6 نکات کیا ہیں, پھر یہ بتایا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے, پھر یہ بتایا اس میں افسانہ کتنا ہے, پھر یہ بتایا کہ مشرقی پاکستان کے اصل مسائل کیا ہے, اور پھر یہ بھی بتایا کہ ان کا حل کیا ہے. اس کے تمام جو میری سمجھ بوجھ تھی صحیح اس کے مطابق میں نے اب بدقسمتی سے لوگوں نے جنہوں نے پڑھا, یعنی ہمارے جو حکام طبقے تھے انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں, انہوں نے 6 نکات پڑھی ہی نہیں. اور انہوں نے 15 مارچ تک نہیں پڑھے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا پڑھے ہی نہیں تھے انہوں نے, پڑھے ہوئے نہیں. اور آپ کو یہ بھی سن کر حیرت ہوگی کہ 6 نکات پر میرے سوا اور کسی صحافی نے, کسی تجزیہ نگار نے 6 نکات کا تجزیہ بھی نہیں لکھا, نہ انگریزی میں لکھا نہ اردو میں لکھا. کہیں کہیں مضمون میں مختصر سا ذکر آیا, لیکن جس تفصیل سے میں نے لکھا وہ کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. یہ دوسری بدقسمتی تھی جس کی وجہ سے مغربی پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری اگرچہ اس وقت میرے رسالے کی کافی وہ تھی اشاعت تھی, لیکن اس کے باوجود ایک عام آدمی تک بات پہنچنی چاہیے. یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, طلباء میں جس طرح اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. وہ تو یہ کہ آپ سیمینار کریں, وہ کریں, ٹی وی پر آئے, وہ تو ایک رسالہ تھا. اس رسالے کی جہاں تک آواز تھی وہاں تک پہنچی. وہاں بھی کیونکہ بڑا سنجیدہ مضمون تھا, اس میں بھی سب لوگوں نے اس طرح سے پڑھا ہوگا. تو یہ وجہ بنی کہ لوگوں نے پڑھے بغیر, اصل میں لوگوں کی غلطی لگی اس عنوان سے. عنوان ایسا تھا جس کے اندر اس چیز کا یہ عنصر میرے پیش نظر یہ تھا کہ جب میں نے لکھا کہ محبت کا زمزم بہہ رہا ہے تو میرے پیش نظر یہ تھا کہ وہ لاکھوں لوگ بلکہ وہ کروڑوں لوگ جو آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور 6 نکات کو پاکستان کے خلاف سمجھتے ہیں, ان کا نقطۂ نگاہ بھی سامنے آنا چاہیے. اور وہ اسی شکل میں آ سکتا تھا کہ میں کوئی پازیٹیو بات کرتا. چنانچہ میں نے یہ بات کی کہ محبت کا زمزم بہہ رہا ہے, اس تمام جو خلافات ہو رہی ہیں اس کے باوجود ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. یعنی میں ایک پازیٹیو پیغام دینا چاہ رہا تھا, لیکن ہمارے بعض صحافیوں نے, بعض تجزیہ نگاروں نے اسے پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی, اور صرف اس کا میرے خیال ہے کہ اس کا عنوان دیکھ کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پوسٹ ملٹری آپریشن, کہ جب سب 71 میں خون بہ رہا تھا عید محبت کا زمزم نظر آ رہا تھا. یعنی اس طریقے سے بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت لوگوں نے دیا. اس سے لوگوں کے بہت مغالطے پیدا ہوئے, لوگوں کے ذہنوں کے اندر اور کجی پیدا ہوئی. خیر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق, آج بھی پڑھ لیں, وہ کتاب آپ کے سامنے ہی ہے, وہ اس میں چھپا ہے, آج پڑھ لیں تو دیکھیے پتہ چل جائے گا اصل بات کیا تھی, میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. اب اس پہ آپ کی رائے تو آ گئی. اب ایک گستاخی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری ایک مشکل حل فرمائیے. جب سر آپ 1959 میں یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس میں پارلیمانی نظام ہی چاہیے, تو ایک تو آپ کے بارے میں یہ تاثر بنا کہ جب یہ 5 مضامین جمع کر کے 6 نکات کی حقیقی شکل کے نام سے یا سچی تصویر کے نام سے شائع ہوئے, جی, تو آپ نے زیادہ الزام جو ہے وہ گویا اس کو مشرقی پاکستان میں بسنے والے ہندو ہم وطنوں کے پہ مڑ دیا, اور جو صوبائی حقوق کی, صوبائی خود مختاری کے جو مسائل تھے ان کو دبا دیا. اب
یہ تاثر ہے جو میں نے پڑھا، ویسے مجھے بھی یہ احساس ہوا. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیے. پتہ نہیں اگر آپ کو تاثر ہوا تو خیر آپ کا تو سمجھدار آدمی ہے، ہو سکتا ہے اس میں، لیکن میں نے تو کوشش کی. جب میں نے وہ 5 اور 6 جو لکھے تو اس میں نے سب سے پہلے بات یہی کی کہ مشرقی پاکستان کا اصل مسئلہ تو صوبہ خود مختاری ہے. صحیح. اور اس کو سن 62 کے دستور نے تباہ کر دیا، سارے چھین لیے. اس کی وجہ سے ان کے یہاں اصلاح پیدا ہوا ہے اور آپ کو سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں نے تو اس میں اس کا ذکر کیا ہے. میں تو سمجھتا تھا کیونکہ وہاں جو پہلا انتخاب ہوا 1954 میں مشرقی پاکستان میں، وہ صوبہ خود مختار کی بنیاد پر ہوا تھا، اور جگتو فرنٹ نے جیت لیا، جس میں مغربی مسلم لیگ جو تھی جگتو فرنٹ جیت گیا تھا. اور مسلم لیگ کو 300 سیٹوں میں سے صرف 9 سیٹیں ملی تھیں. وجہ فرمایا. اور وہ پارلیمانی پارٹی بنانے کی بھی قابل نہیں تھی. صحیح. چنانچہ فضل قادر چودھری جو آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو پھر 10 ممبر بنے اور وہ پارلیمانی پارٹی کا پارلیمانی پارٹی بھی نہیں بن سکتی تھی. تو ہمیں تو پتہ تھا. تو میں نے تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ صوبہ خود مختاری کا تھا، اور سن 62 کے دستور نے وہ ساری خود مختاری ان سے چھین لی تھی، انہیں محروم کر دیا تھا. اس وجہ سے ان کے حال جو اضطراب ہے، بے چینی ہے اور ایک بغاوت کی کیفیت ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے. تو میں نے تو اس میں اپنے ذکر کیا. اس کے باوجود بھی اگر میری بات نہیں پہنچی تو اس میں میری شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس میں سے وہ جو نقطہ تھا ہندو اساتذہ والا اور دانشوروں والا، وہ اس وقت کی جو ہیئت مقتدرہ ہے انہیں سوٹ کرتا ہو تو انہوں نے اس کو زیادہ اچھالا. یہ بھی ممکن ہے. انہوں نے تو خیر توجہ نہیں دی نا. انہوں نے تو اس معاملے میں سوائے ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جب ملنے کے لیے گئے مجیب الرحمان سے آغا صاحب، تو پوچھنے لگے گورنر سے کہ یہ 6 نکات ہے کیا. تو بتائیے جن لوگوں کا یہ عالم ہوا مجھ سے کیا. ہم نے تو کھل کر لکھا، پبلکلی لکھا، لوگوں کو بتایا، ایک ایک چیز بتائی، تاریخ بتائی کہ یہ جو لاہور ریزولوشن ہے اس کا کیا مطلب تھا، اس کو یہ جو حوالہ دے رہے ہیں اس کا کیا مطلب تھا. ایک ایک چیز بتائی، ایک ایک چیز بتائی کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، اکٹھے کیسے آ سکتے. تو بہرحال میں نے تو اپنی سی کوشش کی. اگر اس کے باوجود کوئی بات ایسی ہوئی ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ میں نے خود مختاری کی مخالفت کی ہے، نہیں، یہ تاثر نہیں ملتا. یہ تاثر ملتا ہے کہ مغربی پاکستان سے برگشتہ کرنے میں جو ہندو دانشور اور اساتذہ ہیں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا. ان کا بھی کردار تھا. وہ سارے وہ تھے بھی تو 23% نا وہاں پہ. ان کا کردار تو تھا، لیکن یہ کہ ہمارے لوگوں کا کردار بھی تھا نا. بالکل تھا. جب ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا، ان کو حقوق نہیں دیے، تو مطلب یہ بات صحیح ہے کہ ایوب خان کے نے جو سن 62 کا دستور دیا تھا اس میں مشرقی پاکستان کو معاشی اعتبار سے بہت سی نئی مراحت ملی تھی اور ان کا بہت سے حقوق جو تھے انہیں تسلیم بھی کیا گیا تھا. لیکن چونکہ وہ صوبائی مختاری ان سے چھین لی گئی تھی اور سارے جو حکومت کے جو معاملات تھے ان کا عوام سے کوئی تعلق قائم نہیں رہنے دیا تھا. اس وجہ سے وہ جو محرومی پیدا ہو. اب دیکھیں نا، یعنی یہ ایوب خان کے زمانے میں ہوا کہ وہاں اتنی شاندار بیت المقدس مسجد قائم ہوئی. وہاں انہی کے زمانے میں یہ ہوا کہ امریکن لکھتے تھے کہ بھائی ہم پہلے ڈھاکہ جایا کرتے تھے، ایک گاؤں لگتا تھا. جب سے ایوب خان آیا ہے وہاں ترقی شروع ہوئی ہے. آج وہ بڑے ملکوں کے کیپٹل میں سے ایک بلند مقام کیپٹل ہے. یہ امریکن لکھتے جو وہاں آتے تھے. ان کو تو یہ کہنا سیوٹ بھی کرتا تھا نا سرکار. میرا ذہن جو ہے وہ آپ نے اس پہ مرکوز کر دیا ہے. میں اس نشست کی طرف لوٹنا چاہ رہا ہوں جب آپ ریڈیو پہ لاہور کے ایک محلے میں بیٹھ کے عام شہریوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے ایوب کی تقریر سنی. سر کیا اس وقت تک انہوں نے 54 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان کے فیصلے کی تنسیخ ہوتے نہیں دیکھ رکھی تھی؟ کیا انہوں نے لاہور میں جھرلو چلتے نہیں دیکھ رکھا تھا؟ کون تھا جو لیاقت علی خان کے بعد فیصلے کر رہا تھا؟ سوال تو بہت اہم بھی ہے اور بہت تفصیل طلب بھی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات کسی حد تک تو درست لگتی ہے کہ اقتدار جو تھا وہ سیاست دانوں کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا.
مجھے یاد ہے، یعنی میں اسی بات میں جس سے اس کا بڑا تعلق ہے، وہ یہ کہ جب سن 53 میں ماشاء اللہ لگا لاہور میں قادیانی موومنٹ کی وجہ سے، تو اس وقت میرے بھائی جو تھے اعجاز صاحب، وہ تسلیم کے چیف رپورٹر تھے، تو چنانچہ جب وہ ماشاء اللہ لگا اور اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اپنے دولتانہ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ بھی حالات ایسے ہو گئے تھے، ایسے ہو گئے تھے، ایسے ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہمیں یہاں لاہور میں ماشاء اللہ لگانا پڑا۔ پھر سوال جواب شروع ہوئے، تو میرے بھائی صاحب نے مجھے بتایا کہ اس میں جب سوال جواب شروع ہوئے تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ دولتانہ صاحب، آپ نے جو لاہور کو ماشاء اللہ کے حوالے کیا ہے، آپ نے اپنی سیاسی خودکشی پر دستخط کر دیے، اس کے بعد میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو آئندہ کوئی سیاسی منصب نہیں ملے گا۔ اب یہ سن 53 کی بات ہے۔ صحیح۔ اور ایک صحافی، بات ہم جیسے تھے، میرے بڑے بھائی جو تھے مجھ سے زیادہ سمجھدار تھے، صحیح، انہوں نے اس وقت کہا، اور وہی ثابت ہوا نا، وہی ہوا۔ وہ سن 53 میں جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سن 51 میں تو خیر وہ قتل ہو گئے، اس کے بعد پھر ہوا، اس کے بعد جو کچھ پھر کیا ہمارے انہوں نے گورنر جنرل نے کیا۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ اس میں پھر یہ جو آپ کی سول اور ملٹری بیوروکریسی تھی، انہوں نے مل کر پھر اقتدار آپس میں بانٹ لیا اور سیاست دانوں کے حصے میں بہت کم آیا، اور جب کبھی آیا بھی تو پھر یہ آپس میں لڑتے رہے اور اس کی وجہ سے پھر اقتدار ان کے پاس چلا گیا۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے، حالانکہ فوج کا پاکستان کے بلانے میں کوئی کردار نہیں تھا، اور سارا کردار تو سیاسی جماعت کا تھا، اور بہرحال ان لوگوں کا تھا جس سے اس پر مسلم کا ساتھ دیا اور بڑی قربانیاں دی۔ سیاسی عمل کے ذریعے پاکستان جو ہے وجود میں آیا تھا، اور وہ سیاسی عمل کے ذریعے ہی مستحکم ہو سکتا ہے۔ بجا فرمایا، بجا فرمایا۔ الطاف بھائی، باتیں آپ سے کرنے کی زیادہ ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ شب جو ہے وہ مختصر ہے اور بات جو ہے وہ طویل ہے، تو میری یہ درخواست ہے کہ ہم آج کی نشست یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور ہم اس کو ایک اور نشست تک لے جائیں۔ چلیے ٹھیک ہے، جیسا آپ کو آپ کا بہت شکریہ، آپ کی نوازش۔ شکریہ تو آپ نے جو آپ تشریف لائے اور مجھے سے حقیق صحافی کو یہ موقع دیا کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کر سکوں، قوم کے سامنے جو بھی کچھ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سبز رنگ۔ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وجاہت مسعود کو سبز رنگ سے اجازت دیجیے، اور آج ہماری گفتگو جو ہے وہ آپ نے محترم الطاف حسن قریشی صاحب سے ملازم فرمائی۔ آپ کا بے حد شکریہ۔